اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا۔ ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں پچھلی گفتگو میں عرض یہ کیا تھا کہ اس کائنات کا کوئی مالک اور خالق ہے، اور وہ مالک اور خالق کون ہے؟ وہ ذات باری تعالی خداوند متعال کی ذات ہے کہ جس نے ہمیں بھی اور اس پوری کائنات کو خلق فرمایا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم جب بھی خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ پہلے مخلوق کی معرفت حاصل کریں اور مخلوق سے خالق کی طرف جائیں تاکہ ہماری یہ معرفت صحیح معرفت ہو۔ اسی معرفت کی کڑی کہ جب ہم خداوند متعال کی معرفت کی بات کرتے ہیں کہ خداوند متعال کی معرفت ہونی چاہیے، تو اس صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ دو گفتگویں کریں۔ ایک یہ کہ ذات باری تعالیٰ کی معرفت کہ وہ کیسے بنا ہے، کس چیز سے بنا ہے۔ یہ معرفت ایسی چیز ہے کہ جس کی معرفت حاصل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا ہم اس پوائنٹ کے حوالے سے بحث نہیں کریں گے۔ صرف اور صرف اتنا جاننے کی ضرورت ہے خداوند متعال کی ذات اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم خداوند متعال کی جو معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے حاصل کریں؟ تو اس صورت میں رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہ السلام نے جو فرامین ہم تک ان کے پہنچے ہیں، وہ فرامین اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جب معرفت خدا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ معرفت اس کی صفات کے ذریعے حاصل کریں۔ اور وہ صفات کیا ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پر آیہ مبارکہ سورہ حشر یہاں پر لکھی ہے، اگرچہ اور بہت ساری آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن یہ وہ آیت ہے کہ جس میں سب سے زیادہ خداوند متعال کی صفات ذکر ہوئی ہیں۔ هو اللہ الذی هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں خداوند متعال کی صفات کو ذکر کیا گیا ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے، سلام بھی ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا، یہ جو صفات ہیں خداوند متعال کی، ہم جب ذات باری تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ذات باری تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہیں، ذات باری تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان صفات کے ذریعے ہم خدا کی معرفت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس دو قسم کی صفات ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو دو قسم کی صفات ہیں، اور وہ دو قسم کی صفات کیا ہیں؟ ایک وہ صفات ہیں جو ہماری ذات کے اندر موجود ہیں اور ہم اسے اپنی ذات سے جدا نہیں کر سکتے۔ ایک وہ صفات ہے جن کو ہم اپنی ذات سے جدا نہیں کر سکتے، اور ایک وہ صفات ہے جو ہماری ذات میں موجود ہیں، لیکن اگر ذات سے کسی صورت میں ہم ان صفات کو دور کرنا چاہیں تو اس صورت میں یہ صفات دور ہو سکتی ہیں۔ وہ صفات جو دور نہیں کی جا سکتی ان صفات کو ہم صفات ذاتی کہتے ہیں، اور جو صفات انسان سے دور کی جا سکتی ہیں، جیسے صفت ہے علم کی صفت ہے کہ انسان کے اندر ایک وقت تھا جب یہ متولد ہوا، کچھ عرصہ پہلے اس کے پاس علم نہیں تھا، لیکن پھر جیسے جیسے یہ پڑھتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، اس میں علم آنا شروع ہوا، اور پھر ایک اور وقت ایسا آ سکتا ہے کہ خدا نخواستہ اسے ذہنی عارضہ ہوا یا ذہنی بیماری ہوئی یا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ سے اس کے ذہن پر، دماغ پر چوٹ لگی، اور اس کی وجہ سے وہ جو علم اس نے حاصل کیا تھا وہ سارا کا سارا پھر دوبارہ سے ختم ہو گیا۔ ایسے ہو سکتا ہے۔ یہ علم جو ہے وہ اس کو ہم عارضی کہتے ہیں، لیکن جو ذاتی ہے، ذاتی کسی صورت میں جدا نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ کہ ذات باری تعالیٰ خود اس صفت ذاتی کو
انسان سے جدا کرنا چاہے، وہ ذات اگر جدا کرنا چاہے تو وہ ذات جدا کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ اپنی بعد کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ ذات اگر جدا کرنا چاہے اس صفت کو تو کیسے جدا کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس پوائنٹ کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ ابھی ہم اس جگہ پر پہنچتے ہیں کہ خداوند متعال کی صفات دو قسم کی ہیں، ایک صفات ثبوتیہ ہیں اور ایک صفات سلبیہ ہیں۔ دیکھیے ہم سے عموماً سوال کیا جاتا ہے کہ کیا خدا ہے؟ ہم نے اس کا جواب دیا کہ خدا ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں خداوند متعال نے پیدا کیا تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال ہم کس بنا پر کرتے ہیں؟ یہ سوال اس بنا پر کیا جاتا ہے چونکہ ہم خداوند متعال کی صفات سے آشنا نہیں ہیں، خداوند متعال کی صفات کو پہچانتے نہیں ہیں۔ جیسے کہ میں آپ کی خدمت میں مثال دوں اور بہت ساری جگہوں پر اس قسم کی مثالیں دی گئی ہیں کہ مثال کے طور پر ایک کارپیٹ ہے، ایک قالین ہے، اس کے اوپر پانی گر گیا ہے اور پانی گرنے کی وجہ سے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ اس قالین کو گیلا کس نے کیا؟ تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ یہ پانی کی وجہ سے گیلا ہوا ہے۔ لیکن کبھی میں نے اس سے بڑھ کر اگلا سوال یہ کیا کہ اس پانی کو کس چیز نے گیلا کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ تو ایک بیوقوفانہ سوال ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پانی گیلا ہوتا نہیں ہے کسی کی وجہ سے، بلکہ پانی دوسری چیزوں کو گیلا کرتا ہے۔ ہم یہاں پر یوں ہی کہیں گے کہ ذات باری تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو دوسری چیزوں کو خلق فرماتی ہے، خود خلق نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم یہ جو صفات ابھی ذکر کرنے لگے ہیں انشاءاللہ العزیز ان صفات کے ذریعے ان سوالات کا جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جیسا کہ میں نے یہاں پر عرض کیا ہے کہ صفات ہماری دو قسم کی ہیں، ایک صفات ثبوتیہ ہے اور ایک صفات سلبیہ ہے۔ خداوند متعال کی ذات میں یہ دو قسم کی صفات پائی جاتی ہیں۔ ثبوتیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے، وہ صفات ہیں کہ جو ذات باری تعالیٰ میں موجود ہیں اور انہیں ان صفات کو ذات باری تعالیٰ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ صفات سلبیہ وہ ہے کہ جو خداوند متعال کی ذات میں موجود نہیں ہے اور ہم ذات باری تعالیٰ کو ان صفات سے دور کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان صفات کے حوالے سے بھی تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد ہم نے یہ لکھا کہ صفات دو قسم کی ہیں، ایک صفات ذات ہیں اور ایک صفات فعل ہیں۔ یہی صفات ثبوتیہ جو ہیں، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں یہ جو صفات ثبوتیہ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک صفات ذات ہیں اور ایک صفات فعل ہیں۔ بس یہ دو قسم کی صفات ہمارے سامنے موجود ہے۔ صفات ذات کون سی ہیں؟ صفات ذات وہ ہے کہ جو خداوند متعال کی ذات سے جو صفات دور نہیں کی جا سکتی، کبھی بھی خدا کی ذات سے یہ صفات جدا نہیں کی جا سکتی، ایسی صفات کو ہم صفات ذات کہتے ہیں۔ اور دوسری صفات فعل وہ صفات ہے کہ خداوند متعال کی ذات میں یہ صفت موجود تھی، لیکن ہمیں اس وقت پتہ چلا جب ذات باری تعالیٰ نے وہ فعل انجام دیا۔ ابھی میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا کہ کون سی صفت صفت ذات ہے اور کون سی صفت صفت فعل ہے۔ مثلا خداوند متعال کا حی اور زندہ ہونا، یہ حی کسے کہتے ہیں؟ زندہ ہونا، حیات سے ہے۔ یہ صفت کون سی ہے؟ یہ صفت ذات کے ہیں یا صفت فعل کے ہیں؟ خداوند متعال کی یہ صفت ذات ہے، صفت فعل نہیں ہے۔ لیکن خداوند متعال کا خالق ہونا، خدا کا رازق ہونا، خدا کا متکلم ہونا، یہ وہ صفات ہیں کہ جن کو ہم صفات فعل کہیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صفات فعل وہ صفات ہیں کہ جو خداوند متعال جب کوئی فعل انجام دیتا ہے، یا یوں کہوں کہ جب خداوند متعال نے پہلے فرد کو، پہلے شخص کو خلق کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ خالق ہے۔
جب تک اس نے یہ فعل انجام نہیں دیا تھا اس صفت سے ہم آشنا نہیں تھے، اس صفت کی معرفت نہیں رکھتے تھے، لیکن جیسے ہی خداوند متعال نے یہ فعل انجام دیا تو پھر ہم اس کی اس صفت سے آشنا ہوئے، اس وجہ سے اس صفت کو صفت فعل کہا جاتا ہے۔ لہذا ہمارے پاس ابھی کچھ اس قسم کی صفات ہوگی کہ خداوند متعال کی صفات دو قسم کی ہیں، ایک صفات ثبوتیہ ہے، ایک صفات سلبیہ ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صفات ثبوتیہ وہ صفات ہیں جو خدا کی ذات میں پائی جاتی ہیں، اور وہ صفات سلبیہ ہیں کہ جو خداوند متعال کی ذات سے ہم نے دور کرنی ہے، خداوند متعال کی ذات سے جدا کرنی ہے، اور خدا کی ذات میں وہ صفات موجود نہیں ہیں۔ صفات ثبوتیہ میں دو قسمیں کی ہیں، ایک صفت ذات ہے اور ایک صفت فعل ہے۔ صفت ذات وہ ہے کہ جو خداوند متعال کی ذات میں موجود ہے کہ جنہیں ہم صفات عین ذات کہتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے جو استعمال کی جاتی ہے، یعنی ہمارا باقاعدہ طور پر عقیدہ ہے، مذہب تشیعیوں کا عقیدہ ہے کہ خداوند متعال کی ذات کی جو صفات ہے وہ ساری کی ساری اس کی صفات عین ذات ہے، ذات کے اندر شامل ہے، کبھی بھی اس سے جدا نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ فعل یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ چاہے صفات ذات ہوں چاہے صفات فعل ہوں، دونوں کی دونوں صفات عین ذات ہے، خداوند متعال کی ذات سے جدا نہیں کی جا سکتی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ۔